حضرات میں آج آپ کے لیے احسان کے حوالے سے ہی ایک اور واقعہ لے کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم دنیا والوں کے اوپر رحم کرو، جو آسمانوں والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ سوڈان کا ایک چھوٹا سا شہر، اس شہر کے اندر ایک اسکول ٹیچر چھوٹی بچیوں کو، تیسری کلاس کے بچیوں کو پڑھا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر ایک چھوٹی سی بچی، جو کہ اسی تیسری کلاس کی بچی ہو سکتی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر چاکلیٹ، دیکھو گا کہ بعض عورتیں، بچے مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں، چاکلیٹ، کوئی ٹافیاں، کوئی اس قسم کی، اسے رومال پھیلایا ہوا ہے اور اس کے اوپر اسے چیزیں رکھی ہیں، وہ بیچ رہی ہے۔ اس ٹیچر نے یہ ملاحظہ کیا کہ وہ بچی، اس کے کان کلاس کی طرف ہے، گویا کہ وہ کلاس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو سن رہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ استاد نے اپنی بچیوں سے، جو آپ کی اسٹوڈنٹ سے، ان سے کہا کہ ریاضی کا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، اور اگر کسی نے جواب دیا تو میں اس کو انعام دوں گا۔ بچوں کو تشجیع دینے کے لیے اس نے سوال کیا، لیکن عجیب اتفاق کہ کسی بچی کا جواب درست نہیں تھا۔ یہ بچی جو باہر لقیمات، اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والی، ٹافیاں بیچنے والی، اس نے ونڈو سے استاد کو اشارہ کیا تو کہا، استاد استاد استاد، اس کا جواب میں تمہیں دیتی ہوں۔ اس نے کہا تم دے دو، اور جو اس نے جواب دیا، سوال ذرا مشکل تھا، جو جواب دیا وہ بالکل درست تھا۔ استاد اشش کر اٹھا، اس نے کہا کہ وہ بچیاں جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو میں پڑھا رہا ہوں، ان کو تو اس کا جواب نہیں آیا، لیکن ایک بچی جو باہر ٹافیاں بیچ رہی ہے، اس کا اتنا شوق اور ذوق ہے۔ بچی سے پوچھا، اس نے کہا میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرے 4 بھائی ہیں، میں اپنی والدہ کی مدد کرتی ہوں۔ استاد کو اس کے اوپر رحم آ گیا۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنا جو پرنسپل ہے اس سے خصوصی سفارش کرتا ہوں کہ وہ تمہیں سننے کی اجازت دے دے۔ چنانچہ اس نے پرنسپل سے بات کی، اس نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے، ونڈو کھلی ہوتی ہے، بچی سنتی رہے، بے شک اپنا کام بھی جاری رکھے، تاکہ اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا وہ پیٹ پال رہی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے۔ استاد نے ایک دفعہ ایک اور تجویز پیش کی، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، عربوں کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے، مستمع اس کو کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ باہر سے وہ حاضری نہیں دیتا، کلاس کے اندر نہیں بیٹھتا، لیکن اس کو امتحان کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر امتحان پاس کر سکتا ہے، اس کے داخل ہو سکتا ہے اس کے امتحان کے اندر۔ تو بہرحال وہ بچی جب سال کے آخر پر امتحان میں شریک ہوتی ہے تو پورے اسکول میں ٹاپ کرتی۔ استاد کو اس کے اوپر پھر رحم آ گیا، اس نے کہا اتنی قابل بچی ہے۔ اس نے اس کے بھائیوں کو، جو تھوڑے سے بڑے ہو چکے تھے، اس کو مجبور کیا، اس کے ماں سے کہا کہ ایسا کرو، یہ بچی بڑی ذہین اور فطین ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ اسکول کے اندر اس کو داخل کر لیا گیا، اور اس کے بعد وہی استاد 12 سال کے لیے سوڈان سے باہر اس کو نوکری مل جاتی ہے، کسی دوسرے ملک کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ 12 سال کے بعد وہ جب واپس آتا ہے سوڈان میں، تو اس کا ایک دوست تھا، اس کا بیٹا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے دوست نے کہا یار چلو میرے ساتھ خرطوم یونیورسٹی چلتے ہیں، میں اپنے ساتھ تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں۔ اس کا بیٹا چونکہ وہاں پہ پڑھتا تھا، وہ وہاں پہ گئے تو کیفیٹیریا کے اندر داخل ہوئے، کیفیٹیریا میں چائے وائے پینے لگے۔ اس دوران میں ایک عورت داخل ہوئی، خوبصورت، بڑے وقار کے ساتھ، اور اس نے آ کے اس ٹیچر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھ رہی ہے، بار بار دیکھ رہی ہے، عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے،
یہ جو ٹیچر تھا اس نے اپنے وہ دوست کے بیٹے سے پوچھا, اس نے کہا اس کو پہچانتے ہو, یہ مجھے بڑی عجیب نظر سے دیکھ رہی ہے. اس نے کہا کیوں نہیں میں اس کو پہچانتا. اس نے کہا یہ ہمارے کالج کی سب سے بہترین پروفیسر ہے جو میڈیکل کالج کے آخری کلاس کو پڑھاتی ہے, میں اس کو کیسے نہیں پہچانتا. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ آگے بڑھی اور اس نے آ کے اس ٹیچر کو اپنے گلے لگا لیا. لوگوں نے سمجھا کہ یہ اس کا باپ ہے. اس نے کہا استاد تم نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے تمہیں پہچان لیا ہے. میں وہی بچی ہوں جو کہ لقیمات بیچتی تھی, جو ٹافیاں بیچتی تھی. تمہارے میرے تشجیع کرنے اور مدد کرنے کی وجہ سے آج اللہ نے مجھ کو رتبہ دیا ہے کہ میں اس یونیورسٹی کے پروفیسر بن گئی. اور پھر اس نے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا اور اس تقریب کے اندر اس نے اپنے استاد کو بلایا, اس کی عزت کی. اس استاد نے جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے 2 جملے کہے. اس نے کہا آج مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ میں ٹیچر بھی ہوں, میں معلم بھی ہوں اور انسان بھی ہوں. میرے عزیزو, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایسے ہی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دنیا والوں کے اوپر تم رحم کرو, آسمانوں والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.